جو بھی مجلس منعقد ہوتی ہے برکتوں والی ہوتی ہے، تاہم جو مجلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے درس کی نسبت سے منعقد ہو تو اس کی برکتیں دو بالا ہوتی ہیں، لیکن مجلس کی برکات میں سے پورا حصہ وہ لوگ پاتے ہیں جو مجلس کے آداب کی رعایت کرتے ہیں، توجہ سے، طلب سے اور عمل کی نیت سے دین کی بات سننا مجلس کے آداب میں سے ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے، بالخصوص بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے توجہ اور یکسوئی کے ساتھ حدیث کا درس سماعت فرمائیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ بخاری شریف کا درس عام سامعین کے فہم کے مطابق ہو اور کوئی ساتھی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ سب سے پہلے صحیح بخاری شریف کے آخری باب اور آخری حدیث کی عبارت پڑھی جائے گی، پھر اس کی عام فہم تشریح کی جائے گی۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإسلام والمسلمين أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي اليماني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وفيوضه آمين۔ قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه قال حدثنا أحمد بن أشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صحیح بخاری شریف کے آخری باب اور آخری حدیث کی عبارت آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہے۔ اس آخری باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک آسان مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن میزان کا ترازو قائم کیا جائے گا اور اس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ سعید اور نیک بخت ثابت ہو جائے گا، اور جس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ شقی اور بدبخت بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شقاوت اور بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اس لیے سمجھانا ضروری سمجھا کہ
اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ بات نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے نہ تو میزان کا ترازو ہوگا، نہ اس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک تو قرآن مجید کی آیت پیش فرمائی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میزان کا ترازو ہوگا، اس میں اعمال تولے جائیں گے، اور آگے ایک صحیح حدیث بیان فرمائی ہے، اور اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کے اعمال میزان کے ترازو میں تولے جائیں گے. تو جب قرآن سے بھی ایک بات ثابت ہو گئی، صحیح حدیث سے بھی ثابت ہو گئی، تو جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کا انکار کرنا غیر معقول ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلے قرآن مجید کی آیت پیش کر لی، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے. اب جب اللہ نے فرمایا کہ انصاف کے ترازو قائم کریں گے تو ترازو نمائش کے لیے تو نہیں ہوں گے، جس طرح کہ ہماری عدالتوں کے دروازے پہ ترازو کھڑا کیا گیا ہوتا ہے، فقط نمائشی ہوتا ہے. اندر جو ظلم ہوتا ہے وہ تو اندر والوں کو پتا ہوتا ہے، فقط نمائش کے لیے تو نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ترازو اس لیے قائم کرنے ہیں کہ وہاں پہ عدل اور انصاف کا مظاہرہ کرنا ہے، بندوں کے اعمال بولنے ہیں. تو ایک تو قرآن مجید کی آیت سے یہ بات سمجھ میں آ گئی. آگے اسی آیت کی ضمن میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اگلی بات ارشاد فرمائی کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمْ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ. بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے اس ترازو میں. بنی آدم کے اقوال، زبان سے نکلنے والی ہر بات باقاعدہ میزان کے ترازو میں تولی جائے گی. گویا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ شرکا اور سامعین کو سمجھانا چاہتے ہیں، خاص طور پہ ہماری وہ بیٹیاں جنہوں نے 6 سال مسلسل محنت کی، اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کر لیا، ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا پڑھ لیا، سماہی ششماہی امتحانات دیتے رہی، سالانہ امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتی رہی، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ میزان کے ترازو میں علم نہیں تولا جائے گا، عمل تولا جائے گا. اب آپ لوگوں نے علم کا سلسلہ تو ایک حد تک پہنچایا، اب عمل کے لیے کمر بستہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی بھی بندے کی نجات چند الفاظ پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہونی بلکہ عمل کی وجہ سے ہونی ہے. لہذا عمل کا اہتمام کریں. تو امام بخاری نے فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمْ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ. بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے. آج بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی مرتبہ میرے جیسے طالب علم پڑھتے تو ہیں، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ جیسے عمل کرنا چاہیے اس میں کوتاہی پائی جاتی ہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فقط الفاظ کی حد تک تو ہم بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، رٹا لگا لیتے ہیں، امتحان میں اچھے نمبر لے لیتے ہیں، لیکن صحیح تربیت کا فقدان ہوتا ہے، تربیت کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دل میں عمل کا جذبہ نہیں اٹھتا. حالانکہ علم وہی ہوتا ہے کہ جب تک بندہ اس پہ عمل نہ کرے تب تک اس کو چین نہ آئے، جب تک بندہ عمل نہ کر لے تب تک چین نہ آئے، اسی کو علم کہتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب میں جو بھی حدیث لکھی ہے، اگر اس حدیث پر عمل میرے لیے ممکن تھا تو میں نے پہلے عمل کیا، بعد میں نے وہ حدیث لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حدیث پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عطیہ حجام کو بلوایا، پچنے لگوائے، جس کو حجامہ کہتے ہیں، آج کل لوگ لگواتے ہیں، اور پھر حضور نے ان کو ایک دینار دیا تھا اجرت کے طور پہ. تو پھر میں نے بھی حجام بلوا لیا، پہلے پچنے لگوائے، پھر میں نے اس کو ایک دینار دیا، پھر اس کے بعد میں نے بخاری شریف میں وہ حدیث لکھ لی. یعنی پہلے میں نے حدیث پہ عمل کیا، بعد میں وہ حدیث کتاب کے اندر درج کی ہے. تو علم وہ ہوتا ہے
چونکہ تربیت کی کمی ہوتی ہے اس لیے پھر الفاظ تو بڑے اچھے یاد ہوتے ہیں اور نمبر بھی بڑے اچھے آ جاتے ہیں، لیکن پھر عمل کا فقدان ہوتا ہے۔ اور تربیت کہاں سے ہوتی ہے یا عمل کا شوق اور جذبہ بندے کو کیسے ملتا ہے؟ یہ تب بندے کو نصیب ہوتا ہے جب بندہ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، عمل کے ماحول میں آ جائے، عمل والوں کے ساتھ بندے کی قلبی وابستگی ہو تو خود بخود عمل کا شوق اور جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جس ماحول میں رہتا ہے، جن لوگوں کے درمیان رہتا ہے، ان لوگوں کی اچھی یا بری خصلتیں اپنے اندر جذب کرتا رہتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام مسجد کے ساتھ متصل حجرے میں تھی، باہر کی دنیا سے کٹی ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی تربیت کر رہے تھے اور ان کو ہر وقت کمرے کے اندر بند رکھتے تھے، باہر کے ماحول سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حجرے کے اندر بے موسم کے پھل آتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب داخل ہوئے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، اب وہ حیران ہوتے تھے کہ دروازے کو تالا لگا ہوا تھا، کوئی روشن دان بھی نہیں ہے، کھڑکی بھی نہیں ہے، کمرے کے اندر بے موسم کے پھل کیسے پہنچ گئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام فوراً جواب دیتی تھی، ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی جانب سے ہے۔ اب جب اللہ نے کسی کو کھلانا ہوتا ہے تو دروازہ کھولنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی، نہ کھڑکی کی ضرورت ہے، نہ روشن دان کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اسباب کے ماحول سے ہٹ کے رہتی تھی تو اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق تھا کہ پھر وہ کہتی تھی کہ ہوا من عند اللہ۔ لیکن جب وہ باہر کی دنیا میں آئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا نمائندہ بن کے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو بیٹا عطا کر دے، اب حضرت مریم علیہ السلام سوچنے لگی کہ بیٹا تو تب ملتا ہے جب عورت کسی مرد کے ساتھ ملاقات کرے، جبکہ میری تو کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اب یہاں پہ ان کو پھر یہ یاد نہیں رہا کہ جب اللہ بیٹا دیتا ہے تو پھر مرد کی ملاقات ضروری تو نہیں ہوتی۔ جو اللہ بند کمرے میں تالا لگی ہوئے دروازے کے اندر سے بندے کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بغیر مرد سے ملاقات کیے وہ بیٹا کیسے نہیں دے سکتا؟ ان کو اس لیے اشکال پیش آیا، انا یکون لی ولد، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی مرد سے کوئی ملاقات ہے۔ اس لیے ان کو یہ اشکال پیش آیا کہ وہ اسباب کے ماحول میں آئی تھی، پھر وہ اسباب کے زاویے سے سوچ رہی تھی۔ بندہ جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کا بندے پر اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو لوگ الا ان الفخر والخیلاء فی اصحاب الخیل والابل، جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں، اونٹ پالتے ہیں، ان میں تکبر ہوتا ہے، کیونکہ گھوڑوں میں تکبر ہوتا ہے، اونٹوں میں تکبر ہوتا ہے۔ والسکینۃ والوقار فی اہل الغنم، مسکنت، عاجزی بھیڑ بکریاں پالنے والوں میں ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اگر جانوروں کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو جانوروں کی اچھی خصلتیں یا بری خصلتیں بندے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ گھوڑے میں تکبر، گھوڑا پالنے والے میں تکبر، بھیڑ بکریوں میں عاجزی، جو بندہ بھیڑ بکریاں پالتا ہے ان میں بھی عاجزی ہوتی ہے۔ جانوروں کی صحبت کا بندے پر اثر ہوتا ہے۔ بلکہ میں اگلی بات عرض کروں کہ بے جان چیزیں جن کے ساتھ بندہ زندگی گزارتا ہے ان کا بندے پر اثر ہوتا ہے۔ ہم جو لباس پہنتے ہیں لباس کا بندے پر اثر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تم میں سے کوئی بندہ درندے کی کھال کا بنا ہوا لباس نہ پہنے، کیونکہ جو بندہ درندے کی کھال کا بنا ہوا لباس پہنتا ہے اس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں درندگی آتی ہے۔ مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا ممنوع ہے کیونکہ ریشم میں نزاکت ہوتی ہے، اور کسی مرد کے لیے نسوانی نزاکت ناپسندیدہ ہے۔ جن در و دیوار کے درمیان ہم وقت گزارتے ہیں، جس صف چٹائی پر بیٹھ کے ہم وقت گزارتے ہیں، اس صف چٹائی کا بندے پر اثر ہوتا ہے۔ جن در و دیوار کے درمیان ہم زندگی گزارتے ہیں ان کا ہم پر اثر ہوتا ہے۔ مسجد خوبصورت بنوانی چاہیے، پکی بنوانی چاہیے، کارپیٹ قالین بہت عمدہ بنوانے چاہیے، رکھنے چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میں صرف
آپ کو بات سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ کسی عالیشان مسجد میں ماربل ٹائلیں لگی ہوئی مسجد، بہترین قالین کارپیٹ بچے ہوئے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیں. پھر اس کے بعد کسی ایسی مسجد میں چلے جائیں جہاں کچی دیواریں، کچی چھت اور کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی پٹائی بچھی ہوئی ہو، وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. آپ دونوں نمازوں میں زمین اور آسمان کا فرق محسوس کریں گے. جو خشوع خضوع، جو سکون اور اطمینان اور یکسوئی اس کچی مسجد میں پڑھی جانے والی نماز میں بندے کو نصیب ہوتی ہے، وہ پکی اور عمدہ مسجد میں پڑھی جانے والی نماز میں بندے کو نصیب نہیں ہوتی. گویا کہ گرد و پیش کے حالات اور بے جان چیزوں کا بندے پر اثر ہوتا ہے. جن برتنوں میں ہم کھاتے پیتے ہیں ان برتنوں کا ہم پہ اثر ہوتا ہے، برتنوں کا اثر ہو. یہی تو وجہ ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے. وہ کسی بندے نے اچھی بات کی، بہت اچھا تجزیہ کیا ہے کہ پہلے زمانے میں ہم مٹی کے برتنوں میں کھاتے پیتے تھے تو طبیعت میں عاجزی ہوتی تھی، کیونکہ مٹی میں عاجزی ہوتی ہے. پھر ہم نے اسٹینلیس اسٹیل کے برتنوں میں کھانا پینا شروع کر دیا کیونکہ ان میں سختی ہوتی ہے، طبیعت میں سختی آ گئی. پھر ہم نے شیشے کے برتنوں میں کھانا پینا شروع کر دیا. شیشے میں نزاکت ہوتی ہے، ہر بندہ مزاج میں نزاکت رکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، ہر بندہ نازک مزاج بنا ہوا ہے. پھر آ گئے ڈسپوزیبل برتن. ڈسپوزیبل برتنوں کا یہ اصول ہوتا ہے کہ استعمال کرو اور پھینک دو، استعمال کرو اور پھینک دو. ہماری مزاج میں یہی عنصر داخل ہو چکا ہے کہ بندے کو استعمال کرو تو اس کو چھوڑ دو، رشتہ دار کو استعمال کرو تو اس کو فارغ کر دو، دوست سے اپنا مقصد پورا کرو تو اس کو چھوڑ دو. کیونکہ ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے. اچھا زمانہ تھا، گھر میں ایک تولیہ لٹکا ہوتا تھا، چھوٹے بڑے سارے کے سارے اسی تولیے کے ساتھ ہاتھ منہ صاف کرتے تھے، پختہ رشتے ہوتے تھے، پکا تعلق ہوتا تھا. اب ٹیشو پیپر آ گیا، استعمال کرو اور پھینک دو، استعمال کرو اور پھینک دو. بالکل ہماری طبیعت یہی کچھ ہے، یعنی بے جان چیزوں کا ہم پر اثر پڑتا ہے. لہٰذا ہم اگر چاہتے ہیں کہ عمل کا جذبہ اجاگر ہو جائے، اس کے لیے پھر ہمیں اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑتا ہے. جس طرح مدرسے میں بندہ ظاہری علوم سیکھتا ہے، اسی طرح خانقاہ میں پھر بندہ علم پر عمل کرنے کا شوق حاصل کرتا ہے. امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ. بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے اور ان کے اقوال تولے جائیں گے. زبان سے ایک ایک لفظ جو نکلتا ہے یہ ضائع نہیں ہوتا، یہ ختم نہیں ہوتا، یہ ایک ایک لفظ محفوظ ہوتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان سے جو لفظ بندہ ادا کرتا ہے ایک نگران فرشتہ انتظار میں ہوتا ہے، فوراً وہ لکھ لیتا ہے، سب کچھ محفوظ ہوتا ہے. اور میزان کے ترازو میں یہ ایک ایک لفظ تولا جائے گا، یا بندے کے لیے سعادت کا ذریعہ بنے گا یا پھر شقاوت اور بدبختی کے دروازے بندے پر کھول دے گا. تو لہٰذا زبان کے استعمال میں احتیاط کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کی منت سماجت کرتے ہیں، زبان کی منت سماجت کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے آپ سیدھا رہیں، آپ سیدھی رہیں، ہم سب کی خیر اسی میں ہے. اگر تو نے ٹیڑھا پن اختیار کر لیا تو ہم سب کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. جسم کے سارے اعضاء کو پتا ہے کہ زبان کی وجہ سے ہماری اوپر تباہی آ سکتی ہے یا زبان کی وجہ سے ہمیں خیر اور بھلائی مل سکتی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کی نبی، کیا زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، کیا پکڑا جائے گا زبان کی وجہ سے؟ فرمایا ثقلت کا اموں کا یا معاذ، معاذ تجھے تیری ماں روئے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. قیامت کے دن اکثر لوگوں کو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں اوندھی میں ڈالا جائے. زبان کا استعمال
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے نبی یہاں ایک خاتون ہے بہت نیک ہے، ہر دن روزہ رکھتی ہے، پوری رات عبادت کرتی ہے، لیکن بس زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کرتی ہے، لوگوں کی ایذا پہنچاتی ہے۔ فرمایا لا خیر فیہا لا خیر فیہا لا خیر فیہا یا فی النار، اس خاتون میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، جہنم میں جائے گی، جہنم میں جائے گی۔ پھر کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی یہاں ایک اور خاتون ہے جو زیادہ نفل نمازیں تو نہیں پڑھتی، زیادہ نفل روزے تو نہیں رکھتی، لیکن زبان کے استعمال میں بہت احتیاط کرتی ہے۔ فرمایا نعم ہی فی الجنہ، جی ہاں یہ جنت میں جائے گی، یہ جنت میں جائے گی۔ بہنوں اور بیٹیوں سے خاص طور کی گزارش ہے کہ وہ اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط کریں، کیونکہ مردوں میں یہ بیماری ہے، خواتین میں یہ کمزوری بہت پائی جاتی ہے کہ ان کی زبان رکتی نہیں ہے، ہر وقت درانتے کی طرح زبان چل رہی ہوتی ہے، جو سامنے والے ہوتے ہیں ان کو طعنے دے رہی ہوتی ہیں، جو غیر موجود ہوتے ہیں ان کی غیبت کر رہی ہوتی ہیں، یعنی کسی کو معاف نہیں کرتی۔ اور کمال یہ ہے کہ اتنا بولنے کے باوجود ان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں اتنا بولی ہوں۔ آدھا گھنٹہ خاوند کو لیکچر سناتی ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد کہتی ہے کہ مجھے بولنے پر مجبور نہ کرو، مجھے چپ رہنے دو۔ احساس ہی نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں میری قسمت میں تو ہونا ہی لکھا ہوا ہے، میں اور کیا کر سکتی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے، سچی بات یہ ہے، آپ اگر اپنے گھروں کو دیکھیں نا کہ اکثر گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے اور گھر سارے لوگ پریشان ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بہو تیز ہے اس نے صرف ساس کو پریشان کیا ہوا ہے، بہو بیچاری خود بھی پریشان ہوتی ہے۔ ساس اگر بہو کو تنگ کرتی تو ساس بھی کوئی اچھا دن نہیں دیکھ رہی ہوتی، سارے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، اور اس پریشانی کی وجہ صرف اور صرف زبان کا غلط۔ ہاتھ کا استعمال تو بہت کم ہوتا ہے کہ ڈنڈا چلتا ہے یا جوتا چلتا ہے، اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ زبان کے استعمال کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو لہٰذا بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے زبان کے استعمال میں احتیاط کیا کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ خواتین کو فرمایا تھا کہ میں نے جہنم میں مردوں کی بنسبت خواتین کو زیادہ دیکھا ہے۔ خواتین نے عرض کیا اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے؟ فرمایا تکفرن العشیر وتکثرن اللعنہ، ایک تو تم خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو، دوسرا ایک کہ لعن طعن بہت کرتی ہو، ایسی چن چن کے الفاظ لاتی ہیں کہ بندے کے دل میں پیوست کر دیتی ہیں، تو لعن طعن بہت کرتی ہیں۔ ساس بہو کا جب جھگڑا شروع ہو جاتا ہے بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ الفاظ ان پر کہاں سے وارد ہوتے رہتے ہیں، اور اس کو لوگ بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ یہ خواتین کہتے ہیں میں نے پھر ایسا جواب دے دیا کہ وہ جلتی رہے گی، وہ سڑتی رہے گی۔ میرے بہن آج تو آپ نے ایسا جواب دے دیا کہ وہ سڑتی رہے گی، لیکن آپ یہ بات بھول گئی ہیں کہ جلانے کے لیے اللہ نے آگے بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو تیر کی طرح کسی کے دل میں پیوست ہو چکے ہیں یہ اللہ کے ہاں ختم ہو جائیں گے، یہ ضائع ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ اعمال محفوظ ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ کا حساب کیا جائے گا۔ لہٰذا امام بخاری نے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ وہی لوگ سعادت مند ہوتے ہیں جو اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ نظام کے ترازو میں اعمال ہی نجات کا ذریعہ ثابت ہوں گے۔ آگے فرمایا وقال مجاہد، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امام مجاہد کا قول پیش کیا ہے۔ امام مجاہد کون تھے؟ یہ پیغمبر نہیں تھے، اور یہ صحابی بھی نہیں تھے، اور یہ تابعی تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد تھے۔ اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک ایسے بندے کی بات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں جو پیغمبر بھی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے، ایک تابعی ہیں۔ امام بخاری کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اللہ اور رسول کے علاوہ دوسرے لوگوں کی بات بھی ماننی چاہیے، سننی چاہیے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آج بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں
جو امام بخاری کا نام تو بڑا لیتے ہیں، صحیح بخاری شریف کا نام بڑا لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا صرف دو اصول ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی، اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی، بے شک وہ صحابی کیوں نہ ہو۔ خلفائے راشدین کے اقوال اور ان کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ بڑے آرام سے ٹکرا دیتے ہیں کہ یہ فلاں صحابی کا قول ہے، یہ سنت عمری ہے اور یہ سنت عثمانی ہے، ایسے حقارت کے ساتھ ٹکرا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ بات غلط ہے۔ اگر وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، صحیح بخاری شریف کا نام لیتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ مطالعہ بھی کرتے ہوں گے۔ جب وہ صحیح بخاری شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ صحیح بخاری شریف میں 1600 سے زیادہ اقوال ایسے نقل ہو چکے ہیں جو نہ اللہ کے ہیں نہ رسول کے ہیں، وہ صحابہ کرام کے اقوال ہیں یا تابعین کے اقوال ہیں، امام بخاری نے کیوں پیش کیے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے نا کہ امام بخاری کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ اللہ اور رسول کے علاوہ بھی کچھ ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جن کی بات کو لیا جا سکتا ہے، بطور دلیل کے پیش کیا جا سکتا ہے، ان کی باتوں کو اپنایا جا سکتا ہے، عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کی بات نہ سننی ہے نہ ماننی ہے، بڑے آرام سے حقارت کے ساتھ ٹکرا دیتے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی اگر یہی نقطہ نظر ہوتا تو اپنی کتاب میں 1600 سے زیادہ مقامات پہ ان حضرات کے اقوال اور ان کے فرامین ہمارے سامنے نقل نہ کرتے، اپنی کتاب کو خامخواہ سیاہ اور کالا نہ کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہی خیال تھا، وہی نقطہ نظر تھا جو آج ہمارا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور آگے وَأُولِي الْأَمْرِ، وَأُولِي الْأَمْرِ بھی تو آخر میں ہے۔ صرف یہ نہیں اللہ اور رسول پہ اللہ نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ اولی الامر کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے خود استعمال کیا ہے، تو لہٰذا ماننی چاہیے۔ اور آج انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، سلف بیزاری، اپنے بڑوں سے اور پچھلے حضرات سے بیزار ہونا یا بدگمان ہونا یا بدگمان کرنا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ لوگوں کی ایمان کے لیے اس سے بڑا خطرہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑا خطرہ ہے ہماری ایمان کے لیے یہ کہ ہم اپنے بڑوں سے بدگمان ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ بعد میں آنے والے پچھلوں پر لعن طعن کریں گے، پچھلوں کو برا کہیں گے۔ اور آج ہم کھلی آنکھوں سے ایسا دیکھیں کہ وہ حضرات جو علم کے آفتاب اور ماہتاب، تقویٰ کے پہاڑ تھے، میں کہتا ہوں کہ آج کے تو پوری دنیا کے علماء اکٹھے ہو جائیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان اشخاص کے علم تک ان کا علم نہیں پہنچ سکتا، لیکن بڑے آرام سے ان کے اقوال، ان کے فرمودات کو ایسا ٹکرایا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ 14 صدیوں میں اسلام صرف میں نے جانا ہے، میں نے پہچانا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ قرآن و حدیث کس چیز کا نام ہے، اور 14 صدیوں میں کسی اور نے اسلام کو نہیں پہچانا، کوئی اور نہیں سمجھا ہے کہ اسلام کی حقیقت کیا۔ اور ہماری یہ کمزوری ہے، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہماری بڑی کمزوری ہے کہ مسجد کا وہ امام جس نے اس وقت ہمیں کلمہ پڑھایا جب ہمیں کلمہ نہیں آتا تھا، پھر ہمیں ناظرہ پڑھایا، پھر ہمیں نورانی قاعدہ پڑھایا، پھر ناظرہ پڑھایا، نماز سکھائی، پھر ہمیں جمعے میں درس قرآن میں اللہ اور رسول سے متعارف کرایا، دین کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہمیں پڑھائے سکھائے۔ آج ہم 2 منٹ کا کوئی چھوٹا سا کلپ سن لیتے ہیں اور ان علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں جن علماء نے 30 سال ہم پر محنت کی ہے اور ہمیں اس مقام تک پہنچایا۔ یعنی اتنا بھی کوئی احسان فراموش ہو سکتا ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یک طرفہ طور پہ کلپ سن لیا اور بس پھر بدگمان ہو گئے، پھر علماء کے پاس جانے کی تکلیف بھی نہیں کرتے کہ علماء کے پاس چلے جائیں، ان سے پوچھ لیں کہ اس طرح کی بات میں نے سنی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ بس ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ بس یہ علماء تو کچھ جانتے نہیں ہیں، اور علماء نے ہی تو اصل فساد برپا کر رکھا ہے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سمجھائی ہے اپنے اس عمل سے
کہ اللہ اور رسول کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال اور ان کی تعلیمات پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ حضرات خود ایک دوسرے کے لیے کتنے احترام کرنے والے تھے۔ یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ بیمار تھے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ ابراہیم بن طہمان رحمہ اللہ کا نام آیا، تذکرہ ہوا۔ جب شاگردوں نے تذکرہ شروع کر دیا تو وہ سیدھا ہو کے بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ جب بڑوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر ٹیک لگا کے بیٹھنا یہ آداب کے خلاف، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ گویا کہ ان حضرات کو پتا تھا البرکۃ مع اکابرکم، برکت اکابر کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اکابر سے کٹ کے، اکابر کے راستے سے ہٹ کے کبھی بھی کوئی بندہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور میں آپ کو بڑی وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی دانشور، کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی پروفیسر، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی بھی ہو، جب بھی آپ اس کی باتوں سے یہ بو محسوس کر لیں کہ یہ علماء سے بدگمان کر رہا ہے، علماء سے دور کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ بندہ مجھے گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ صرف اتنا آپ کو محسوس ہو جائے کہ علماء کے بارے میں مجھے بدگمان کر رہا ہے، کیونکہ اگر یہ علماء نہ ہوتے ہم اس وقت کلمہ نہ پڑھتے، اگر یہ علماء نہ ہوتے ہمیں اللہ اور رسول کا کوئی تعارف نہ ہوتا، براہ راست ہم پہ تو وحی نازل ہونی نہیں تھی، نہ ہم قرآن اور حدیث سمجھتے، نہ ہم حاصل کرتے۔ یہ علماء ہی تو ہیں جن کی برکت سے آج الحمدللہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، رسول اللہ کو پہچانتے ہیں، قرآن کو کچھ نہ کچھ جانتے ہیں۔ لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام مجاہد کا قول پیش کر کے اس بات پہ مہر لگا دی۔ امام مجاہد جو کہ تابعی ہیں، ان کا قول میں اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ان کے قول پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح 1600 سے زیادہ مقامات پہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ، اللہ رب العزت کے آیات کے علاوہ دوسرے حضرات کے اقوال پیش کیے ہیں۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ آگے حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، دو کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بہت پسند ہیں، رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمان کی ذات جتنی بلند ہے اتنا ہی ان کی پسند بھی بلند ہوگی، اور پسند جتنی بلند ہوگی اتنا ہی اس پر پورا اترنا بہت دشوار ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ کسی عام مہمان کو گھر بلائیں گے تو اس کی ضیافت، اس کو سنبھالنا آسان ہوگا، لیکن مہمان جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کی ضیافت، اس کا انتظام مشکل ہوتا جاتا ہے۔ تو رحمان کی ذات جتنی بلند اتنا ہی اس رحمان کی پسند بھی، معیار بھی بلند ہوگا، اور پسند کا معیار جتنا بلند ہوگا اس معیار پہ پورا اترنا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ تو پھر تو یہ دو کلمے پڑھنے بہت مشکل ہوں گے، پتہ نہیں کتنے مشکل اور پیچیدہ کلمے ہوں گے۔ چلو رحمان کو پسند تو ہیں لیکن پیچیدہ بہت ہوں گے۔ فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پہ ادا کرنا بہت آسان ہے، 90 سالہ بوڑھا بھی یاد کر سکتا ہے، 5 سال کا بچہ بھی اچھی طرح یاد کر کے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے زیادہ تکلف بھی نہیں کرنا پڑتا، یاد کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ باوضو ہوں تو پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے ہوں تو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین کے وہ ایام ہوں جب عذر کے ایام ہوتے ہیں ان میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ آپ گاڑی چلا رہے ہوں اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہوں اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بالکل ہلکے ہیں۔ پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر زبان پہ ہلکے ہوں گے تو پھر تو ان کا اجر بھی کم ہوگا۔ ظاہری بات ہے کہ جب آسان کام ہوتا ہے تو اجر بھی کم ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان کے ترازو میں بہت بھاری ثابت ہوں گے۔ اچھا بتا دیجئے وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ،
سبحان اللہ العظیم، یہ دوسرا کلمہ ہے، کتنا آسان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مسجد میں بیٹھ جائیں پڑھ لیں، چلتے ہوئے پڑھ لیں، دکان پہ بیٹھ جائیں پڑھ لیں، کھیت میں کام کرتے ہوئے پڑھ لیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ گھر میں کام کاج کرتی ہوئی خواتین بہنیں بیٹیاں پڑھ لیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو لہٰذا پڑھنا آسان اور ان پہ ملنے والا اجر بہت زیادہ ہے، میزان کے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے۔ اور یہ وہ کلمات ہیں جو تسبیح اور تحمید پر مشتمل ہیں۔ اب اگلی بات سمجھ لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اختتام پہ یہ حدیث ذکر فرمائی ہے، جبکہ وہ کوئی اور حدیث بھی یہاں پہ لا سکتے تھے۔ اس حدیث کو یہاں پہ لانے کا کیا مقصد ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھتے وقت اس بات کا خاص اہتمام کیا ہے کہ ان کی کتاب کی کتاب اللہ کے ساتھ مناسبت زیادہ ہو۔ اب کتاب اللہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی آخری سورۃ الناس ہے۔ سورۃ الناس جو ہے یہ مسجع کلمات پر مشتمل ہے، ہم وزن کلمات، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، دیکھ رہے ہم وزن کلمات ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایسی حدیث ذکر فرمائی جو ہم وزن کلمات پر مشتمل ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، ہم وزن کلمات پر مشتمل، تاکہ کتاب اللہ کے ساتھ مناسبت زیادہ ہو۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان کلمات میں تسبیح بھی ہے اور تحمید بھی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، تسبیح ہے اور تحمید ہے۔ شریعت مطہرہ کا یہ اصول ہے اور یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ جب آپ اپنا کوئی کام مکمل کر لیں تو کام کے اختتام پر تسبیح اور تحمید کا اہتمام کریں۔ چنانچہ ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، مجلس سے اٹھتے وقت ہم ایک مسنون دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یا نستغفرک و نتوب الیک، تو ہم یہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ہم مجلس کے اختتام پہ وہ دعا پڑھتے ہیں، اس دعا میں بھی تسبیح اور تحمید ہے۔ کسی بھی کام کے اختتام پر تسبیح پڑھنی ہوتی ہے اور تحمید پڑھنی ہوتی ہے۔ اچھا، تسبیح اور تحمید کیوں پڑھتے ہیں؟ تسبیح میں کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ اور تحمید میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، یا ہم پڑھتے ہیں وبحمدہ، اس کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو تسبیح میں اللہ تعالی کو تمام عیوب سے پاک ثابت کرنا ہوتا ہے، اور تحمید میں تمام کمالات اللہ کی طرف منسوب کرنے ہوتے ہیں۔ اور جب بندہ کام مکمل کرتا ہے تو وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اگر اس کام کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، تو یہ میری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے۔ اگر اس کام کے اندر کوئی کمال ہے، کوئی خوبی ہے، تو یہ اللہ کا کمال ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب کے آخر میں یہ تسبیح و تحمید پر مشتمل حدیث نقل کر دی۔ سمجھانا مقصود ہے کہ اگر اس کتاب کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، وہ میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ اگر اس کتاب کے اندر کوئی خوبی آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ میری نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی ہے۔ کمالات اور محامد کو اللہ کی طرف منسوب کریں، عیوب کو اپنی ذات کی طرف منسوب کریں، یہ ہے بندگی، یہ کمال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں تھے۔ نمرود نے کہا تھا کہ اپنے رب کا تعارف کراؤ، آپ کا رب کون ہے، آپ کا رب کون ہے؟ تو نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ الذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین، میرا رب کون ہے؟ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب توجہ کریں، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ کھلاتا اللہ ہے، پلاتا بیمار کون کرتا ہے؟
اللہ کا شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، مجھے بیمار کرتا ہے، پھر مجھے شفا دیتا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ بیماری والی بات اللہ کی طرف نسبت نہیں کی کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے، نہیں، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دے۔ یہ کمال ہے۔ وہ چار چیزوں میں جو کمی تھی وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت کر لی۔ جو تین چیزیں کمال والی تھی، کھلانا، پلانا، شفا دینا، وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ اصل بندگی ہے۔ اور ہمارا معاملہ قدرے الٹا ہے، قدرے نہیں، مکمل الٹا ہے کہ جب کوئی کمال ہوتا ہے تو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، کوئی خامی ہوتی ہے جیسے اللہ کی مرضی۔ ایک طالب علم اچھے نمبر لیتا ہے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے نمبر لیے، جی ہاں، تو میں نے ایسی تیاری کی اور میں نے ایسی تیاری کی اور میں نے ایسے پرچے حل کیے اور میں نے اور میں نے اور میں نے۔ اگر وہی طالب علم کے نمبر کم آ جائیں یا فیل ہو جائے تو کہتے ہیں جیسے اللہ کی مرضی۔ فیل ہو گیا تو جیسے اللہ کی مرضی، اچھے نمبر لیے تو میں نے کیا۔ خواتین گھروں میں کھانا بناتی ہیں، کبھی کبھار اتفاقاً کھانا اچھا بن جاتا ہے، جی، تو پھر وہ کہتے ہیں میں نے کھانا بنایا، میں نے ایسا بنایا ہے۔ اگر اکثر جیسے کھانا خراب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں بس اللہ کو منظور نہیں تھا تو میں کیا کرتا، تو پھر وہ اللہ کی طرف منسوب کرتی ہیں۔ خامی اپنی طرف، خوبی اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ بندگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تسبیح اور تحمید پر مشتمل حدیث نقل کر کے اسی بات کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ آپ کی اسی ادارے میں محدود جگہ پہ محدود وسائل کے ساتھ ہماری بیٹیوں نے یہ دورہ حدیث کا سلسلہ مکمل کر لیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بخاری شریف اس وقت آخری سبق پڑھایا گیا ہے، یہ جو درجہ ہے اس کو ہم دورہ حدیث کا سال کہتے ہیں۔ اور یہ دورہ حدیث جو ہے یہ سرکاری کاغذات کے مطابق ایم اے کے برابر ہے۔ ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا درجہ اولا کا طالب علم تمہارے ایم اے کے طلباء سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، استعداد میں بھی اچھا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے۔ لیکن یہ حکومت کہتی ہے کہ جب تم یہ درجہ پڑھاتے ہو، یہ درجہ، یہ نصاب ایم اے کے برابر ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ تھوڑا سا غور کر لیں، سوچ لیں کہ آپ کے ماموں کانجن میں سرکاری ادارے بھی ہوں گے، غیر سرکاری ادارے بھی ہوں گے، لیکن اس میں ایم اے تک جو تعلیم دی جاتی ہے شاید ہی کوئی ایک آدھ ادارہ ہو جو ایم اے تک تعلیم دی جاتی ہو۔ اور پھر اگر ایم اے اور ایم ایس سی کی تعلیم اس ادارے میں دلوائی جاتی ہے تو پھر بچے کو کتنی فیسیں بھرنی پڑتی ہیں، والدین کتنا بوجھ اپنے سر پہ لیتے ہیں، پھر کہیں جا کے وہ ایم اے اور ایم ایس سی کے برابر کی تعلیم اپنے بچے کو دلواتے ہیں۔ اور دینی مدارس میں حضرات علماء کرام نے چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں بہت محدود مسائل کے ساتھ یہ ان کے ایم اے کے برابر کا نصاب ہماری بیٹیوں کو پڑھایا ہے اور پڑھاتے ہیں۔ کبھی ہم یہ سوچ بھی لیا کریں نا، ہم تو صرف تنقید کر سکتے ہیں علماء کی پر کہ علماء کیا کرتے ہیں، علماء نے کیا کر دیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں یونیورسٹی میں جو استاد ایم اے کے بچوں کو پڑھاتا ہے، ایم ایس سی کے بچوں کو پڑھاتا ہے، پروفیسر جسے کہتے ہیں، مجھے تو معلوم نہیں لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ 1.5-2 لاکھ کی تنخواہ اس کی ہوگی، 1.5 لاکھ تو بالکل ہوگی۔ اور یہاں حضرات علماء کرام اس سے زیادہ مشکل نصاب پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ مدرسے میں تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000 تو 12,000 تو 15,000، اسی پہ یہ علماء کرام گزارا کر رہے ہیں۔ ان علماء کو یونیورسٹیوں کا پتہ ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی میں جا بھی سکتے ہیں اور وہاں اچھی کارکردگی دکھا بھی سکتے ہیں، لیکن ان کے سروں پر بوجھ ہے۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے اساتذہ نے ایک امانت ہماری سپرد کی تھی، ہم نے اگلی نسلوں کو یہ امانت منتقل کرنی ہے۔ ہم بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، لوگوں کی تعم و تشنیع کا سلسلہ چلتا رہے، ہم نے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ ہم نے قیامت کے دن اپنے اساتذہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ لہٰذا وہ دنیا کی سہولیات کو، دنیا کے منافع کو ٹھوکر مارتے ہوئے وہ حضرات دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مدرسے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مدارس کے احسانات کا اعتراف کریں۔
हजरात उलमा किराम की अच्छी कारकर्दगी का एतराफ़ कर लें, मदारिस के साथ ताउन करें, उलमा के साथ ताउन करें, ना हो सके कम अज़ कम अखलाकी तौर पे तो ताउन कर सकते हैं ना, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करें, उनको मुबारकबाद दें, उनको कहें माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये उलमा किराम हमसे यही कुछ मांगते हैं। अपने बच्चों के लिए तो कभी इन्होंने हमसे कुछ नहीं मांगा, अपनी औलादों के लिए तो कभी मुतालबा नहीं किया। तो लिहाजा इन उलमा और इन दीनी मदारिस के दस्तो बाजू बनना ये हमारा हमारा शरई और दीनी फरीजा है। हमें चाहिए कि हम इन मदारिस के एहसानात का एतराफ़ करें, ताउन कर लिया करें और सिर्फ ताउन न करें बल्कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को मदारिस में भेजें ताकि हमारे घरों में भी इन मदारिस का फैज़ पहुँच जाए। कितने सआदतमंद होंगे वो वालिदैन जिनकी बेटियां इस वक्त आलिमा बन चुकी हैं। आपको पता है कि एक आलिम क़यामत के दिन कितने लोगों को अपने साथ जन्नत में ले जाएगा। एक हाफिज क़यामत के दिन कितने लोगों को अपने साथ जन्नत में ले जाएगा। तो ये एक एक आलिम, सच्ची बात ये है इनका अल्लाह के यहाँ वो मकाम और मर्तबा है कि अगर एक आलिम की खातिर क़यामत के दिन पूरा कबीला बख्श दिया जाए तो इसकी गुंजाइश मौजूद है। तो ये सआदतमंद लोग हैं। हम भी अपनी औलाद को इस तरह सआदतमंद बना सकते हैं और हम भी ऐसी सआदतमंद औलाद के वालिदैन बन सकते हैं। बहनों बेटियों से भी गुजारिश है कि वो अपने इदारे को मजबूत बनाने के लिए इदारे के साथ माली ताउन भी कर लिया करें और इससे ज्यादा जरूरी ये है कि अपने बच्चियों को मदरसे में दाखिल कराएं ताकि ये सिलसिला इससे ज्यादा बेहतर हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।